لکھی تقدیر نو نہ کوئی موڑ سکے دفتر لکھ کے آپ رحمان کیتے او مدا خان عبد جسایا پہ اللہ مدا خان عبد جسایا پہ اللہ او دے شان دے کس بیان کیتے آپ نے فرمایا اور لوگوں جس کی تعریفیں اللہ کرے جس کے مقام کو بیان اللہ کرے اس کی تعریفیں کرنے میں تمہیں کیا شرم آتی ہے میں بات مکمل کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ حضرات یہ عرس پاک جس میں ہم اور آج آپ سب جمع ہوئے ہیں یہ عرس شریف جو ہے یہ ہمارے پیر خانہ ہمارے بابا جی صاحب کے پیر و مرشد کا عرس ہے ہمارے پیر خانہ ہمارے جی صاحب کے پیر و مرشد کا یہ عرس ہے اس عرس کی ابتدائیہ ایک نقطہ آپ کے حوالے کر کے اجازت لے لوں گا جب اپنے پیر و مرشد نے یہ حکم فرمایا کہ آپ کو ہجرت بھی کرنی ہے اور آپ کو ہجرت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہے عرض کی حضور کیا حکم ہے فرمایا لنگر بھی دینا ہے اللہ کی راہ میں لنگر بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے کیونکہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت جب مرشد نے یہ حکم فرمایا تو جی صاحب اس وقت مرید کی حد تک نہیں تھے اور خلیفے کی حد تک نہیں تھے اپنے مرشد کامل کی مراد بن چکے تھے اپنے مرشد کی مراد بن چکے تھے اور مقام یہ لے لیا تھا کہ مرشد کامل نے اپنا وصال جو ہوتا ہے اپنی تاریخ وصال جو ہوتا ہے مرشد اور ولی اور پیر جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا ہے اور ہمارے جی صاحب کا مقام یہ پہنچا تھا کہ مرشد نے اپنی تاریخ وصال بھی ماننے کو دے دی وہ بھی جی صاحب کے حوالے کر دی اور وزیر صاحب کو فرمایا کہ آپ کو 26 جیٹھ میں میرا عرس کرنا ہے باقی خلفاء کو اور تاریخیں دی اور راز اس میں یہ تھا کہ آپ نے جو اپنی تاریخ وصال کائیں میں رکھنی تھی وہ مانت میں دے دی عرض کر رہا تھا جب آپ نے فرمایا حضور عرض کی کہ لنگر تو ہوگا بیچ کی باتیں ساری آپ سنتے رہتے ہیں حضور پھر میری ایک التجا ہے وہ قبول فرما لیں آپ نے فرمایا کیا التجا ہے عرض کی حضور جتنا اس کا ثواب ملے گا رب کے دربار سے وہ سارا آپ کے حوالے ہے حضور جتنا ثواب رب کے دربار سے ملے وہ سارے کا سارا آپ لے لیں سارا قبول فرما لیں اور پیر کا حکم آگے سے یہ آیا کہ میرے برخوردار میرے پیارے میرے نور نظر اور میری آنکھوں کے تارے یہ سارے کا سارا آپ لے لیں دونوں اللہ کے محبوب ولیوں کے بیچ اس بات پر گفتگو چلی یہ واقعہ آپ سنتے رہے ہو جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف اس واقعے کو رکھیں کہ یہ فرما رہے ہیں سارا آپ لے لو وہ فرما رہے ہیں سارا آپ لے لو پھر گفتگو میں آتا ہے آدھا آدھا کرتے ہیں میرے پیاروں آؤ ذرا ایک طرف اس واقعے کو رکھیں جو کہیں میں ہو رہا ہے اور دوسری طرف آپ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں چلیں جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اے خلفاء اور میرے صحابہ آج تمہارے مال کی بھی دین کو ضرورت ہے جاؤ اللہ کے نام پر لے آؤ تو جانے والے گئے لانے والے لائے اور سب جانے والوں میں ایک ایسا اٹھ کر گیا ایسا جانے والا گیا کہ جب گھر پہنچتا ہے سارا کچھ اٹھاتا ہے گانٹھ باندھ لیتا ہے گھر میں بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے سب لے آتا ہے اور دوسرے آدھا کرتے ہیں کچھ بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں کچھ بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں مگر یہ لانے والا ایسا لایا سارا کچھ اٹھا کے لے آیا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا اور یہ لانے والا کون تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں جو گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے آقا فرماتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے عرض کرتے ہیں آقا مولا تاجدار کائنات
حدیث پر نظر پڑی تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ ظاہر میں جی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لے لو، اور کئی علامت فرماتے ہیں آپ لے لو، حقیقت یہ تھی کہ میرے جی صاحب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان پر، اس انداز پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرشد کو کہہ رہے تھے سارا آپ لے لو، اس لیے کہ لنگر تو خدا کے نام پر ہوگا، مگر اس لنگر کے اندر ادائے صدیق اکبر بھی جی صاحب لے کے چلے آئے، کچھ نہیں چھوڑا گھر کے لیے، سب پیش کر کے سیدنا صدیق اکبر کی اس ادا کو سلامت رکھا، اور پھر جی صاحب بول اٹھے باہر قرآن حدیثوں پائی قدم مول نہیں کریا، باہر خدا قرآن حدیثوں پائی قدم مول نہیں کریا، اندر سنت رسول پیارے کیتا جو کچھ سیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کی ادا ہو رہی تھی، اور سچ یہ ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس زمین پر آج آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ زمین بھی میرے مرشد کی مالکی اور ملکیت نہیں ہے، یہ داشت بھی لنگر کے، یہ خطہ بھی لنگر کا، یہ عمارتیں بھی لنگر کی، اور یہ سب اللہ کے نام پر جی صاحب نے آ کے پیش کیا، اور اسی کو پھر چلتے چلتے حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھایا، اور پھر میرے آپ کے مرشد کامل نے اس میں اتنی جان ڈالی، اس میں اتنا وقار ڈالا کہ آج پوری دنیا میں 26 جیٹ کا عرس جو ہے اس کے چرچے ہوتے ہیں اور اس کی بہاریں ہوتی ہیں، اور اس عرس کے لیے عاشق پورا سال منتظر رہتے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے بات بھی آپ نے گفتگو سننی ہے، مگر میں اپنے مرشد کامل کی طرف نذرانہ عقیدت ایک دو جملے پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ یہ تذکرے وہ ہیں، دن اور راتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ ان سے پاک روکنے والے، میں عرض کر رہا ہوں ہزاروں روپے بھی کسی کو دیہڑی کے دے دو، گاڑیاں مفت لگا دو، اور ان کے لیے کھانوں کے انتظام کر دو، اتنے لوگ نہیں آئیں گے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا کوئی ہو، بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، بڑے سے بڑا مال والا ہو، بڑے سے بڑا وقار والا ہو، کوئی نہیں آتا ہے۔ اور ہمارے رجوری فنڈز کے اندر آج یہ جو دن ہے، بہار کون سی ہے، فصلیں لگانے کا وقت ہے، مکئی اور گندم اور گیہوں کے چاول بجائی کا وقت ہے، بارش بچے کی ہوئی ہے، پرواہ نہیں کرتے ہوئے عاشق پیدل بھی چل پڑے، گاڑیوں سے چل پڑے، راستوں کی دشواریوں کو چھوڑا، دوڑ کے مانگت میں چلے آئے۔ اس آنے کے پیچھے قرآن کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ مولا دے گا کیا؟ فرمایا اذکرکم دوں گا، جب تو مجھے میرے بندے راضی کر لے گا پھر تو اس دنیا سے بھی چلا جائے گا، تیرا ذکر باقی رہے گا، تیرے تذکرے باقی رہیں گے، تیرا انعام باقی رہے گا، تیرا فیض باقی رہے گا، اور تیرے ذکر و تذکروں کی مجلس سے باقی رہیں گے۔ حضرات، ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تھیوری کا پریکٹیکل 14 اگست کو دیکھا؟ کب دیکھا؟ 14 اگست، وہ 14 اگست 2021 دنیا والوں کو یہ پیغام دے کے گیا، اے زمانے والوں سن لو، ہمارے اس خطے جموں کشمیر کا آبادی کے اعتبار سے یہ آخری پہاڑ ہے، اور 14 اگست جب آیا اور اس 14 اگست نے یہ اعلان کر دیا کہ زمانے والوں دیکھ لو اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا درجہ رب کے دربار میں کیا ہوتا ہے۔ یہ خطہ، یہ زمین انسانوں کے لیے تنگ ہو گئی، اور سرکاری ذرائع کے مطابق آج بھی اخبارات میں موجود ہے کہ 7 لاکھ لوگوں نے میرے مرشد کامل کے جنازے میں شمولیت فرمائی۔ اس خطے میں 7 لاکھ لوگوں کا پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے، 7,000 نہیں، 7 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ہمارے مرشد پاک کی شان دیکھیں کہ میرے جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس دن بابا جی کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے دن بابا جی نے اپنے خادم کو اپنی چادر خاص دے کر بھیجا،
اور خاص چادر اپنی دی، فرمایا اس میں رکھ کر میرے پاس لے آؤ، نہ کہ اس سے پہلے اپنی امی جان کا دودھ پی لیں۔ میں نے اس کو وہ جو میری چھاتیوں میں جو کئی شریف والوں نے فرمایا تھا کہ برخوردار میری چھاتیوں میں ولایت کا دودھ آیا ہے اور برتن مجھے ایسا ملا ہے جو سارا پی سکتا ہے، سارا سما سکتا ہے، اور جی صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ وہی ولایت کا دودھ جو میرے سینے میں ہے، اس دودھ کو آج میں نے میاں بشیر کے سینے میں منتقل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی گود میں لیا، نام بشیر احمد رکھا اور ماتھے پہ بوسے دیے، اور پھر کانوں میں اذان کہی، اپنی زبان منہ میں ڈال دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو نلانے دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جی صاحب یہ جانتے تھے کہ یہ جو آنے والا نو مولود ہے یہ پیدائشی ولی ہے، یہ وارث ہے، ابدال کے درجے کا ہے، اس لیے جی صاحب نے فرمایا سب سے پہلے اسے ولایت کا دودھ پلانا ہے۔ دو مشہور شعر ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں بابا جی کے تعلق سے۔ ایک وہ شعر ہے جس میں فرمایا لام لکھ کرامتا اور پیچھے پہلا نہیں ساجڑی وار پیرا، اور دوسرا جی صاحب نے وہ شعر ہے جو پولس کی سرزمین سے ایک خط میں لکھا تھا۔ اس شعر میں جو میری تحقیق اللہ کی توفیق سے میرے آقا کی نالین کے قدمین شریفین کی خاک کا صدقہ، میرے مرشد پاک کی نظر عنایت کا جو فیض ہے، اتنے سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا میرے پیاروں کہ وہ خط لکھنا جو تھا پولس کی سرزمین سے، وہ رجوری پولس نہیں بلکہ اس برہ صغیر خطے کے لیے جی صاحب نے بابا میاں بشیر احمد لاروی اپنے پوتے کی اس شعر کے اندر انہوں نے کمال ولی ہونے کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا رے رخصتوں کی پیش گئے اصل دل دیا خبراں دیتیاں وے 10 بجے اٹھ روان ہوئے جدو رزق مہارا چھکیاں وے، شاید بشیر ہو سی دلگیر ڈاڈا نالے یاد امن گلاں مٹھیاں وے، اب لکھا حال سارا نالے لکھو بشیر